بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں عطا کی. انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، سننے کے لیے کان ہونے چاہیے، بولنے کے لیے زبان ہونا چاہیے، سوچنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں ہونے چاہیے، کھانے کے لیے دانت بلکہ سارا چبانے کا سسٹم ہونا چاہیے. یعنی جتنی چیزیں انسان کو ضرورت تھی ان میں سے ایک چیز کا بھی انسان کو علم نہیں تھا. تو جب علم نہیں تھا تو وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، درخواست بھی نہیں کر سکتا تھا، دعا بھی نہیں کر سکتا تھا. جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ چیزیں میں مہیا کہاں سے کروں گا، تو نہ ضرورتوں کا علم ہے اور نہ مہیا کرنے کی اس کے بعد وسائل اور اسباب ہیں. اللہ نے اپنی قدرت، اپنی حکمت سے انسان کو وہ ساری چیزیں دے دی جن کی انسان کو ضرورت ہے. ہم کو اگر آنکھیں ملی ہیں تو یہ آنکھیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم نے مانگی، بلکہ دینے والے نے ہم کو آنکھیں دی کیونکہ ہمیں دنیا میں دیکھنا تھا. اور ان آنکھوں کے ہونے کا فائدہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو آنکھوں سے محروم ہو. ہم کو بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی، ہم نے مانگی نہیں، اور اگر وہ نہ دیتا تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. اور یہ بولنے کی صلاحیت کتنی اہم نعمت ہے اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے انسان سے واسطہ پڑے، کسی ایسے انسان کو دیکھنے کا موقع ملے جو گونگا ہو اور وہ چاہتا اپنی بات کہنا لیکن کہہ نہیں پاتا، تو کیسے تڑپتا اور کیسے بلکتا ہے، بلکہ اس کی فیلنگ ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت کیا محسوس کرتا ہے. میں بول نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں ان کی بات. غرض یہ کہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنی قدرت، اپنی حکمت سے عطا کر دی ہیں. بلکہ ضرورت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے وسائل بھی اللہ نے رکھے. دیکھنا ایک ضرورت ہے، اس دیکھنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آنکھیں ہونا ضروری اور آنکھیں بھی اللہ نے دی. بھوک ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو مٹانے کے لیے غذائیں چاہیے، وہ غذائیں بھی اللہ نے پیدا کی. انسان کے جسم کو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، جو ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ ان چیزوں کی معلومات ہوں گی. آج جب سائنسی زمانہ ہے، میڈیکل نے بلندیوں تک سفر کر لیا ہے، تو تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی باڈی کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تو ایسے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن جتنا ہم سنتے ہیں، ڈاکٹروں سے سنتے ہیں یا کبھی سرسری کتاب دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو پروٹین چاہیے، کیلشیم چاہیے، میگنیشیم چاہیے، پوٹاشیم چاہیے، آئرن چاہیے، فاسفورس چاہیے، زنک چاہیے، وٹامن چاہیے. پھر وٹامنس کے الگ الگ قسمیں ہیں، ان وٹامن کے اگر اپنے اپنے الگ فائدے ہیں، کس وٹامن کی کمی کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور کس پارٹیکل کی کمی کے. غرض یہ کہ کتنی چیزوں کی انسان کی باڈی کو ضرورت ہے، اور وہ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ نے چیزوں میں رکھی ہیں. جب ہم چیزیں کھاتے ہیں تو گویا وہ ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کر رہے ہیں. ہم کھانے کو ایک چیز کھا رہے ہیں، لیکن اس ایک چیز کے ضمن میں ہم نہ جانے کتنی چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں. ہم ایک پھل کھا رہے ہیں، اس پھل کے نتیجے میں ہمیں ذائقہ الگ مل رہا ہے، اس پھل کے جو اپنے فائدے ہوں گے وہ الگ مل رہے ہیں.
پھل میں اگر فائبر ہوگا تو الگ مل رہا ہے. تو ذائقے الگ، فائدے الگ، اور فائدے بھی ایک قسم کے نہیں، قسم کے فائدے ہیں. انسان کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں اللہ نے مہیا کر دی. اس کے بعد اب انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے کہ ایک رول ماڈل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے جس نمونے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اور نمونے کو فالو کرنا انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ دوسرے کو رول ماڈل بنائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو فالو کرے گا. دنیا میں جتنا فیشن ہے وہ سارا یہی ہے، ہم رول ماڈل کسی اور کو بنائیں گے پھر ویسے کپڑے پہننا چاہیں گے. ہر چیز میں انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. مکان بنانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ لوگ دیکھیں گے ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں اور آج کا مکان کیسے بن رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے ویسے ہی بنائیں گے. بیمار ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو فوراً دیکھیں گے اس طرح کی بیماری میں لوگوں نے علاج کیسے کیا ہے اور یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم بھی وہی کریں گے. کپڑے کیسے، سردیاں آ جائیں گی انسان انتظار میں ہوگا سردیوں سے بچاؤ کے وسائل کیا ہیں. اب جو دوسرے انسان جو وسائل اختیار کرتے ہیں ہم انہی وسائل کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہے کسی کو نمونہ بنانا، کسی کو نمونہ بنانا انسان کی مزاج میں ہے. اب جب انسان کی مزاج میں اللہ نے یہ رکھا کہ نمونہ بنانا ہے، اپنی عقل بھی استعمال کرے گا، ان کے ساتھ میں یہ بھی دیکھے گا باقی تمام لوگ کیا کر رہے ہیں ہر معاملے میں، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو. تو اب بات یہاں سے شروع ہوئی کہ انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری ضرورتیں اللہ نے پیدا کر پوری عطا کر دی ہیں. باڈی کے اعتبار سے بل باہر سے ہمیں باہر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی اللہ نے مہیا کر دی ہیں، اور اندر ہمارے جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ نے مہیا کر دی ہیں. اور اس کے بعد پھر چونکہ انسان کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ زندگی کے تمام وسائل میں نے تمہیں عطا کر دی ہے. اب تمہیں کوئی نمونہ چاہیے جس نمونے کو سامنے رکھ کر تم زندگی گزارنا چاہو گے، تو اس کے لیے میں نے نمونہ بنایا اپنا نبی محمد الرسول. یہ اللہ نے مطلقاً اعلان کر دیا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک قوم کے لیے اعلان ہو، کسی ایک طبقے کے لیے اعلان ہو، کسی ایک زمانے کے لیے اعلان ہو، کسی خاص کمیونٹی کے لیے اعلان ہو. نہیں، مطلقاً کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور جب اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ شانو ایک طرف سے فرما رہے ہیں کہ یہ نمونہ ہے اور ادھر سے ہم اس نمونے کے اندر ہم کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں کوئی چیز پائی نہیں جا رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دکاندار اگر اعلان کرتا ہے کہ ہماری دکان میں فلاں فلاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے وہ چیزیں رکھی ہوگی تبھی تو وہ اعلان کرے گا. ایک بڑے مال کے اندر اگر اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں قسم کی ساری چیزیں ہمارے یہاں مہیا ہیں، اس کا معنی یہاں رکھی گئی ہے. تو غرض یہ کہ اللہ جب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نبی کو نمونہ بنایا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، تو لازمی معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی. بلکہ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہے ہوگا ہی نہیں ایسا کہ جو پایا جاتا اور وہاں ان کے ہاں نمونہ نہ ملے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی چیز نہیں پائی گئی اور ادھر سے انسانوں کو اس کی ضرورت ہے اور انسان پریشان ہے کہ صاحب اس معاملے میں ہم کیا کریں گے، ہمارا نبی ہم کو نمونہ نہیں دکھا پا رہے ہیں، ہمارے نبی کے ہاں ہمارے معاملے کے لیے گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ اعلان فرما رہے ہیں اللہ انسانوں کا خالق بھی ہے اور انسان کی ساری ضروریات کو جانتا ہے. مادی ساری ضروریات اللہ نے پورا مہیا کر دی ہیں. اب زندگی گزارنے کے لیے نمونہ بنا رہے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جب یہ اعلان کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ایمان والا بھی اگر دیکھے گا اور غیر ایمان والا بھی دیکھے گا کہ آپ کی زندگی انسان کے لیے کیسے مکمل نمونہ ہے. اس کے بے شمار واقعات ہیں، ایمان والوں کے الگ اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی زندگی کے واقعات الگ ہیں. کہ کس طرح سے غیر ایمان والے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کیسے نازک اور اہم معاملوں میں اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے کہنے نمونہ ہیں، یہ تو بعد میں فی الحال میں غیر ایمان والے کا واقعہ سنا تھا.
ہم میں سے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں اور کافی عمر والے ہیں وہ اس زمانے کو بھی جانتے ہیں اور اس شخص سے بھی واقف ہوں گے. ساؤتھ افریقہ کے ایک سیاسی لیڈر طویل زمانے تک جیلوں میں بند رہے اور طویل زمانے جیل میں نکلنے کے بعد پھر وہ وہاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے. تو جن لوگوں نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا وہ سمجھ گئے ہو. مشہور اس کا نام تھا نیلسن منڈیلا. طویل زمانے سے وہ جیلوں میں بند رہے. کیوں بند رہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں. پھر جب وہ رہا ہو گئے, رہا ہونے کے بعد پھر وہ کس طرح سے اس ملک کے صدر بن گئے وہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں. جب وہ صدر رہا ہونے کے بعد پھر ان کے متعلق آرٹیکل لکھے گئے. انہوں نے خود بھی بہت لکھا بھی, بولا بھی, ریکارڈ میں بھی موجود ہے. غرض ہے کہ ان کی بڑی کہانیاں آتی جیل کے اندر کی بھی اور باہر کی بھی. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ تھے اسی زمانے میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن وہ شہر کا شام کو دورہ کر رہے تھے. دورہ کرتے ہوئے شام کو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آج ہم کسی ریسٹورینٹ میں جا کر کے کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے. چنانچہ انہوں نے سرچ کیا. اس کے بعد پھر کسی ریسٹورینٹ کو انہوں نے دیکھ لیا فلانے کو. وہاں جا کر کے پہلے چیکنگ ہوئی ہوگی, پھر وہاں سیکورٹی لگ گئی ہوگی, پھر پریزیڈنٹ صاحب آ گئے. اب جو ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں آرڈر نکلا ہوگا تو انہوں نے دیکھا کونے میں ایک شخص ٹیبل پر بیٹھ کر کھا رہا ہے. جو ہی اس نے دیکھا یہ صاحب آ گئے تو اس بیچارے کے حواس اڑ گئے اور وہ بہت پریشان ہو گیا. اب یہ تمام اپنے ٹیبلوں پر بیٹھے, ان کے ساتھ ظاہر ہے سیکورٹی بھی ہوگی اور افراد ہوں گے. انہوں نے دیکھ لیا وہ شخص وہاں کونے میں ہے تو باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا, لیکن انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہے, اضطراب میں ہے, کھانا بھول گیا ہے. تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اس شخص سے کہو وہ بھی ہمارے ٹیبل پر آ جائے. چنانچہ وہ گئے اور سے کہا آپ کو بلا رہے ہیں, آپ بھی وہیں آ جائیں. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی, کانپتے ہوئے, پریشانی کے عالم میں وہ اپنی ٹرے اٹھا کر کے آہستہ آہستہ لے کر کے پہنچا ہوگا, سامنے بیٹھا. لیکن وہ اتنا پریشان تھا کہ سارے لوگ اس پریشانی دیکھ کر تعجب میں. اور پریزیڈنٹ صاحب ایک ایک نظر اسے دیکھتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں. بہرحال سب لوگ کھاتے رہے. کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے انہوں نے سیکرٹری سے کہا اس سے کو آپ جائیں اور ان کی بھی پیمنٹ ابھی کر دینا. اب بیچارہ وہ کھا تو نہیں سکا کچھ, اٹھ کے چلا گیا. سیکرٹری صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں معلوم نہیں اس بیچارے کو کیا پریشانی ہے. جو ہی ہم اندر آ گئے تو یہ اس کی حالت ہی بدل گئی. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا مجھے معلوم اس کی پریشانی کیا ہے. انہوں نے کہا سر کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ جب میں جیل میں تھا اور یہ اسی عمارت میں تھا, اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب مجھے کبھی کوئی پریشانی ہو جاتی تھی, مثلا یہ کہ انٹراگیشن کرتے کرتے جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا. تو یہ کبھی کبھی پانی پلاتا تھا اور کبھی کبھی میرے منہ میں پیشاب ڈالتا تھا. اب اس وقت اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی رہا بھی ہو جاؤں گا, اور اسے یہ اندازہ نہیں رہا ہوگا کہ رہا ہو کر میں پریزیڈنٹ بھی بنوں گا. اور اب تک یہ بیچارہ مطمئن ہوگا کہ میں تو ٹریسی نہیں ہوا مجھے. لیکن اب جب اسے دیکھ لیا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے لے لیا تو اب اس کو یہ فکر چڑھ گیا ہوگا کہ اب میرے خلاف ایکشن ہوگا, اور یہ صرف اشارہ کریں گے مولا آپ کو اٹھا لو. تو اب اس کے میرے خلاف اب وہ ایکشن ہوگا جو میں نے ان کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے, جو میں نے غلط ٹارچر کیا ہے جیل میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ, اس کا سارا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہی اس کی پریشانی ہے. اور پریشانی صحیح ہے, بظاہر ہونا بھی یہی چاہیے تھا. لیکن مینڈیلا صاحب نے وہاں جو جملہ کہا وہ یہ کہ کسی طرح سے اس کا فون نمبر معلوم کرو اور اس کو فون کرو, اور فون کر کے اس کو بتاؤ کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, تمہارے خلاف کوئی شکایت نہیں ہوگی, تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو. اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں نے جیل میں پروفیٹ محمد کی سوانح حیات پڑھی ہے, وہاں میں نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سارے دشمن ان کے سامنے تھے, انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا. اس وقت میں نے بھی ارادہ کر دیا تھا کہ اگر میں کبھی رہا ہو گیا تو جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا میں سب کو اچھی طرح سے معاف کروں. یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. یہ ایک میگزین ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے شائع ہوتی تھی تہذیب الاخلاق کے نام سے, اور یہ سر سید احمد خان کے زمانے سے میگزین چل رہی ہے, آج بھی نکلتی ہے. اس کے چند شمارے میرے پاس ہے, اس میں شمارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو ایک غیر ایمان والے اپنی کمیونٹی کے بڑے شخص نے کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا اپنے اہم ترین معاملے میں, کہ
اب جب وہ باہر آیا ہوگا تو باہر آ کر کے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ 20-25 سال کی جیل کی زندگی میں میرے ساتھ جو جو کچھ ہوا ان سب کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے. لیکن وہ نمونہ بنا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور کہتا کہ میں نے وہیں سے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اگر رہا کبھی ہو گیا تو میں ایسا ہی کروں گا کہ میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اقدام کیا تھا جس کو اس نے نمونہ بنایا؟ یہ سیرت مبارکہ کا روشن ترین باب ہے. سیرت مبارکہ کا ہر باب روشن ہے، لیکن یہ باب تو زیادہ ہی عجیب روشن باب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکالے گئے اور ایسے حالات ان کے لیے پیدا کیے گئے کہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے، اور اتنے غمناک حالت میں وہاں سے نکلے کہ مڑ مڑ کر مکے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکہ کو مجھے پیارا تھا، میں تو جب چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا. حالات ان کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، وہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی. قرآن کریم نے اس میٹنگ کا تذکرہ بیان کیا ہے. قرآن نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے خلاف باقاعدہ میٹنگ چل رہی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو قتل کر دیں گے، کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو جلا وطن کر دیں گے، کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو کسی تہخانے میں بند کر کے رکھیں گے اور لوگوں کو ملنا جلنا بند کر دیں گے. یہ تاریخ تجویز ہے. وَجَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. قرآن نے اس کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے وہاں تو مشورے یہ چل رہے تھے اور میری پلاننگ یہ تھی کہ میں آپ کو محفوظ کر کے وہاں سے نکالوں گا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار ثور میں 3 دن قیام کیا. دار میں 3 دن چھپے رہے. ان 3 دن کے عرصے میں وہاں کے تمام لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے. اس کے بعد پھر اپنے راستے بدل کر کے پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور بظاہر واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. بظاہر دوبارہ مکہ ان کے قبضے میں آنے کے کوئی چانس نہیں ہے، امکانات ہے ہی نہیں. اس حال میں یہاں سے گئے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے چلے گئے. یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ بیوی بچے کبھی مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے اور وہ زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے نبی مدینہ طیبہ پہنچے. پھر یہ مکے والے وہاں مدینے پر بھی حملے کرتے رہے. چنانچہ جنگ بدر بھی ہو گئی، پھر اگلے سال دوسری جنگ ہو گئی، پھر اگلے سال تیسری جنگ ہو گئی. یہ سارے قبائل نے مل کر کے حملے کیے. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب بجائے اس کے کہ مکے والے مدینے پر حملہ کر دے، مدینے والوں یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے پر حملہ کیا. مکے والے تو حملہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کو مٹانے کے لیے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حملہ کیا اس پلاننگ کے ساتھ کہ مکے کا کوئی آدمی ناحق قتل نہ ہونے پائے. یہ بھی عجیب دنیا کی تاریخ کا جنگی واقعہ ہے کہ کمانڈر فوج لے کر جا رہا ہے اس پلاننگ کے ساتھ کہ وہاں کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، کم سے کم لوگ مارے جائیں، کم سے کم. چنانچہ جتنی فوج کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ فوج لے کر اللہ کے نبی صاحب آئے. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، ایک قوم کی پلاننگ ہوگی، اگلی قوم کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ماریں گے، اگلی قوم کے زیادہ سے زیادہ تباہیاں مچائیں گے، اگلے قوم کی تمام چیزوں کو لوٹیں گے، اگلی قوم کے مستورات کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے. یہی دنیا کی جنگوں کی تاریخ ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ساری پلاننگ آپ کی یہ ہے کہ میں مکے میں کسی کا ناحق خون نہ ہو، کسی خاتون کو چھیڑا نہ جائے، کسی کا گھر لوٹا نہ جائے، کسی کا ناحق قتل نہ ہو، کسی کو نامناسب تھپڑ بھی نہیں مارنا جانا چاہیے. اس طرح سے مکے میں ہم کو داخل ہونا ہے اور اس طرح سے مکے کو کنٹرول میں کرنا ہے. چنانچہ اتنی بڑی تعداد لے کر کے اور راستے میں اسی طرح کی پلاننگ کرتے رہے، ایسی حکمت عملی قدم قدم پر اپناتے گئے کہ مکے والے اگر ارادہ کر بھی رہے ہوں گے مقابلہ کرنے کا تو وہ ارادہ چھوڑ دیں. چنانچہ اس تمام پلاننگ کامیاب ہو گئی اور اللہ کے نبی اعظم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. کسی ایک کو نہیں مارا گیا، کسی ایک آدمی کا گھر نہیں لوٹا گیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ بھی آپ نے اعلان کر دیا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ابو سفیان، جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اس کو بھی امن ہے، جو مکھانے کعبہ میں آئے گا اس کو بھی امن ہے. یعنی گویا ہر ایک کو امن ہی امن دے دیا اور بعد میں کعبے کا بھی دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا. اذهبوا انتم طلقاء لا تثريب عليكم اليوم، تم پر مجھے کسی پر کوئی گلہ نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا. اس میں وہ شخص بھی بعد میں پایا گیا جس شخص نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو برچا مارا تھا اور حضرت زینب اسی زخم کی وجہ سے آگے چل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی. وہ شخص بھی پایا گیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا. انسانی تاریخ کے معاف کرنے کا واقعہ کہیں نہیں ایسا ملتا ہے جیسا جناب رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان تھا. کیا کیفیت رہی ہوگی اس وقت جب خانہ کعبہ کے سامنے تمام وہ مجرم جنہوں نے طرح طرح سے اللہ کے نبی کو اور ان کے صحابہ کو ستایا تھا, اور کیسا عجیب وقت ہوگا وہ کہ جب اس شخص کو بلایا جس شخص کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی تھی, اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا ایک مرتبہ مجھے اندر جانے دو. اس نے کہا تھا نہیں. کعبے کا کنجی بردار جس کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی, اللہ کے نبی اسے کہہ رہے مجھے ایک مرتبہ اندر جانے دو. اس نے نہیں دروازہ کھولا, اندر نہیں جانے دیا. ٹھیک, اور وہ غم لے کر اللہ کے نبی یہاں سے رخصت ہو گئے, آنکھوں سے آنسو گر رہے تو مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتا, اچھا ہے تو مجھے اندر نہیں جانے دیا. اور اس کی بظاہر کوئی امید نہیں تھا کہ آئندہ کبھی واپس آ سکیں گے یا نہیں. اب جب مکہ مکرمہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور فرمایا لاؤ سے کعبہ کو کنجی بردار, اب وہ جو آیا ہے کانپتے ہوئے, گھبراتے ہوئے, اور اگر یہ سوچ رہا ہے اگر مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ اس دن مجھے کعبے میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا تھا تو میں کیا جواب دوں. لیکن آپ نے یاد دلایا. چنانچہ وہ آیا وہ شخص اور کہا تھا یاد ہے تمہیں, میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے کعبے میں اندر جانے دو, تم نے انکار کو. نے کہا جی. تم نے وہ سلوک کیا تھا, آج یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے, میں یہ چابی تم کو نہیں تمہاری ساری نسل کو دے رہا, اور قیامت تک کوئی یہ چابی تم سے نہیں چھین سکے گا, جو چھینے وہ ظالم ہوگا. آج تک وہ چابی اسی خاندان میں ہے, اسی خاندان کے لوگ چاہے وہ کعبے کے کنجی بردار ہیں, اور جب اگر کعبے وہ تاوا کھولیں گے تو جس کو اجازت نہیں اندر جائیں گے, ورنہ چابی ان کے پاس ہے. وہاں کی حکمران بھی چابی ان سے نہیں لے سکتے, اپنے کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کے نبی کس کو اس نے اندر داخل نہیں ہونے دیا. آپ نے اتنا ہی نہیں فرمایا چلو میں نے معاف کر دیا چابی مجھے دے دو, آپ نے اپنے پاس میں چابی رکھوں گا, اپنے چچا کے حوالے کروں گا, اپنے داماد حضرت علی کے حوالے کروں گا, یا کسی اور کو کعبے کا کنجی بردار بناؤ. اس وقت تو مکہ مکرمہ کا سب سے معزز ترین منصب یہی تھا کہ کعبے کی کنجی کس کے ہاتھ میں رہے گی. تو وہ معزز ترین منصب آپ نے اپنے لیے, اپنے کسی صحابی کے لیے, اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نہیں فرمایا میں تم کو معاف کرتا ہوں, چلو چابی تمہیں ہی دے رہا ہوں, تمہارے سارے خاندان کو. یہ ہے وہ رول ماڈل بنانے کو اصول. تو اللہ نے اعلان فرمایا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ نمونہ ہے. جب اللہ یہ فرمایا لقد کان لکم تمہارے لیے, تو اس میں سوال پیدا ہو تمہارے سے مراد صرف ایمان والے یا تمہارے سے مراد تمام انسان. قرآن کریم جب انسانوں کو خطاب کرتا ہے تو دو طرف سے خطاب کرتا ہے. کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں, اور کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں. جب لوگوں کو خطاب کرتا ہے تو اس میں آگے وہی بات آئے گی کہ جو تمام انسانوں کو کہنے کی ہوگی, اور جب ایمان والوں کو خطاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہی بات کہ جو ایمان والوں کو کہنی ہوگی. مثلا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے اے لوگوں روزے رکھو, وہ تو جب انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا تو ان کو روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیں گے. وہ تو روزہ رکھنے کا حکم انہیں کو دیا جائے گا کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہوگا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس صوموا یا ایھا الناس کتب علیکم الصیام, نہیں, بلکہ یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والوں تم پہ روزے فرض ہیں, ایمان والوں تم پہ زکات فرض ہے, ایمان والوں تم پہ نماز فرض ہے. لیکن اللہ یہ فرمایا اے انسانوں اللہ سے ڈرو. یہ تمام یا الناس اتقوا ربکم یا الناس اعبدوا ربکم. اللہ جل شانہ کبھی انسانوں کو خطاب کرتے ہیں, کبھی ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں. یہاں یہ جو فرمایا لقد کان لکم, اللہ نے تمہارے لیے, تمہارے سے مراد صرف ایمان والے ہیں یا دنیا کے تمام انسان ہیں. تفسیر کرنے والوں کی بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ نہیں صرف ایمان والوں کے لیے, کیونکہ وہ جب اللہ کے نبی کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے رول ماڈل کیسے بنے گا. لیکن دوسری مفسرین کی جماعت وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے, ان کو نبی نہیں مانتے, نمونہ ان کے لیے بھی ہے, اور وہ جب چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھا لیں گے. چنانچہ بے شمار واقعات میں غیر مسلم افراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی واقعے کو لے کر کے اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں کہ بھائی اس موقع پر پیغمبر اسلام نے یہ کیا تھا, اور یہی ہمارے دیتا ہے. رہا ایمان والوں کا معاملہ, ایمان والوں کی زندگی میں تو ہر مرحلے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نمونہ ہیں. اس کی مثالیں 10-20 نہیں, 100-50 نہیں, ساری زندگی کے ہر معاملے میں. خوشیاں ہوں تو نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, غم پریشانیاں آئیں تو نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, کامیابی مل رہی ہے تو نمونہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور اگر خدا نخواستہ بڑی محنتوں کے باوجود بھی کامیابی نہیں ہوئی, بڑی محنتوں کے باوجود اگر کسی معاملے میں کامیابی نہیں مل رہی ہے
وہ فوراً نے دیکھنا ہے کیا ہمارے نبی کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پائے گئے. جواب ہے پوری محنت کرنے کے باوجود کامیابی نہیں ہو سکی. مثلا آپ نے پوری محنت کی, مکے کے لوگ سارے مسلمان بن جائیں لیکن نہیں بن سکے. اس میں ابو جہل جیسا شخص بھی تھا, ان کا آپ کا قریب ترین چاچا ابو لہب بھی تھا. قریب ترین ابو جہل تو حضور کے چاچا تھا بھی نہیں, وہ تو رشتہ دار تھا, لیکن ابو لہب تو یقیناً اللہ کے نبی کے چاچا تھے, جس کا نام بھی قرآن میں آ گیا. کتنی کوششیں اس پر ہوئی تھی. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی کی کوششیں بھی کہیں کہیں ثمرہ خیز ثابت نہیں ہوئی, نتیجہ نہیں نکلا جو آپ چاہ رہے تھے. آپ کو پریشانیاں بھی آئیں, حاصل ہونے والی چیز ہاتھ سے چھوڑ بھی گئی. غزوہ احد ہوا, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی, اس کامیابی کے بعد میں وہ کامیابی ہاتھ سے نکل بھی گئی, اور ہاتھ سے نہ صرف ہاتھ سے نکل گئی بلکہ بہت ہی غمناک صورتحال سامنے آ گئی کہ آپ علیہ السلام کو زخمی ہو گئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے, خون زمین پر گرنے لگا. ٹھیک, آپ کے خون کو روکنے کے لیے طرح کی تدبیریں کی گئی. حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر کے زخم پر لگائی گئی, آپ کو غار میں چھپانا پڑا. 70 صحابہ شہید ہو گئے, حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے, حضور بنتا غمزدہ ہو گئے. قرآن نے بھی اس کو بیان فرمایا, تم غموں پر غم آ گیا تم پر, وہی سارا نقشہ سامنے آ گیا. تو اب اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آ گئے تو انسان کو بھی تیار رہنا کہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آ سکتے. بیماریاں آئیں گی, نمرہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. بیماری ان کو بھی آئی, اور ہر قسم کی بیماری, ہر قسم کی بیماری. جسمانی بیماری بھی آئی, آپ کو زہر بھی دیا گیا, زہر کا اثر بھی ہوا. آپ پر جادو بھی کیا گیا, جادو کا اثر بھی ہوا. آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی چوٹ لگ گئی, اور چوٹ ایسی لگ گئی کہ گھوڑے سے نیچے گر گئے, اور گھوڑے بھی اس طرح سے گھوڑے سے گرے, پہلے درخت سے ٹکرا گئے. ایک گھنے باغ کے اندر, مدینہ طیبہ کے گھنے باغ کے اندر گھوڑا تیزی سے دوڑا, اور جگہ بالکل تنگ تھی, اور اس درمیان درختوں کے بیچ میں سے جب وہ گھوڑا گزر گیا تو آپ کی یہ دائیں ٹانگ درخت کے ساتھ ٹکرا گئی, اور ساری کے ساری ٹانگ زخمی ہو گئی, پھر نیچے گر گئے. اور اس کے بعد پھر 1 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھی. یہاں تک کہ صحابہ کرام آ کر کے پیچھے بیٹھ کر کے وہ بھی نماز پڑھنے لگے کہ یا رسول اللہ, ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے میں سکون نہیں آتا ہے. آپ فرماتے میں تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. ایک بالائی کمرے میں آپ قیام پذیر رہے, نیچے اترنا بھی مشکل تھا, چلنا بھی مشکل تھا, کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اس طرح سے گویا آپ زخمی, تو آپ زخمی بھی ہوئے, آپ پر جادو بھی کیا گیا, آپ پر زہر بھی کیا گیا, آپ کو فیور بھی ہوا, آپ کو چوٹیں بھی ماری گئی, اب تمام. تو جب سال اور آخر میں بیمار بھی ہو گئے, اور بیماری میں اتنی کمزوری بھی آ گئی کہ مسجد میں چل کر آنا مشکل ہو گیا. تو 17 نمبر, تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کو بھی پیش آ گئی تو لازماً ایمان والوں کو بھی زندگی میں بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کا بھی اس کا بھی ہمارے بزرگوں میں گزرے حضرت مولانا قاری سید صدیق رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ سادات میں سے تھے, اور ایک پورے علاقے کے ہزاروں مرتد انسانوں کو ان کے ذریعے سے واپس ایمان کی دولت ملی تھی, ان کی محنت و قربانی کی وجہ سے. تو ایک دفعہ وہ یہاں کشمیر آئے, ہمارے دارالعلوم رہنے بانڈی پور میں, وہ ان کو لے جا رہے تھے. وہاں اس وقت اندر پہنچنے کی جگہ نہیں تھی, تو اس لیے اندر پہنچنے کے لیے تھوڑا سے چڑھائی پر چڑھنا تھا, اور وہ چڑھائی پر چڑھنا ان کے لیے مشکل تھا. تو ان کے لیے گھوڑے کا انتظام کیا گیا کہ وہاں تک گاڑی میں لائیں گے, اور گاڑی میں لا کر پھر وہاں سے گھوڑے پر بٹھائیں گے, اور گھوڑے پہ بٹھا کر اندر لے جائیں گے اوپر. سوئے اتفاق بہت ہی حیرت انگیز بات یہ ہوگی, جب وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو نہیں معلوم اس سے پہلے کبھی گھوڑے پر وہ بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے, یا بیٹھے ہوں گے اور کیا بات ہو گئی, تو گھوڑا جو ہے چند قدم چل رہا تو گر گیا, اور وہ نیچے گر گئے. بہت ہی زیادہ افسوسناک صورت سب کے سامنے ہو گئی. بھائی اتنے معزز ترین مہمان, اور وہ بھی ہمارے یہاں. بہرحال ان کو اٹھا کر کے آہستہ لے کر کے وہاں کمرے میں پہنچایا گیا. اب وہ سب لوگ بہت پریشان ہیں کہ کیسے سامنے بیٹھیں گے حضرت, اور جو ہی ناراض ہے وہ بہت خوش اور بہت خوش ہوتے ہوئے کہا الحمدللہ الحمدللہ, بار بار الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, اور صاحب نے کہہ رہے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سنت بھی مجھے نصیب ہو جائے گی. ایک مرتبہ میں گھوڑے سے گر جاؤں گا, کیونکہ اللہ کے نبی اسلام بھی گھوڑے سے گرے. تو وہاں کے تمام منتظمین کو بشاشت ہو گئی کہ دیکھو انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے لیے نمونہ بنایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے رسول نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنا کر کے پیش کر کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احسان کر رہا ہوں انسانوں پر کہ میں نے تم کو تمہاری ایسا نبی بھیجا جو تمہاری زندگی کے تمام معاملات کے تمہاری بہترین نمونہ ہے.
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز میں ہم نمونہ بنائیں اپنے نبی کو، اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنی معاملات میں، اپنی مشکلات میں، اپنی کامیابیوں میں، اپنی ہر چیز میں، جہاں جو کچھ بھی ملے کامیابی مل جائیں گے تو انسان چاہتا ہے خوشیاں مناؤں. اس خوشی منانے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ نمونہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ جب کامیابی ملی تو کامیابی میں آپ نے خوشیاں کیا منائی اور شکر کیسے کیا. جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے اس کے بعد کیا جشن منایا؟ کیا آپ نے بات کوئی دوسری قوم ہوتی تو کیا کرتی، دوسری قومیں ہوتی تو کیا کرتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ خوشی ہوئی ہے، وہی مکہ جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا، وہی مکہ جب آپ کو واپس قبضے میں ملا اور بہت آرام کے ساتھ بغیر کسی قتل و خون کے، ٹھیک، بغیر کسی قتل و غارت گری کے، بغیر کسی ظلم و زیادتی کے، تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں ہونے دیا. اور اس میں کہیں بھی اور ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ میرا کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کا. الحمدللہ وحدہ، شکر اسے اللہ کا. نصر عبدہ، مجھ بندے کی اللہ نے مدد کی. اعز جندہ، اپنی فوج کی اس نے عزت رکھی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور ان تمام کو شکست اگر ہو گئی تو اللہ نے دی. میرا کوئی کارنامہ نہیں، اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا، میرا کارنامہ تھا ہی نہیں. تو خوشیاں ملیں تو نمونہ محمد رسول اللہ کے ذات اقدس ہے، غم آئیں تو نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، محنتوں کے نتیجے میں کامیابیاں مل جائیں تو نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اس میں بھی نمونہ ہے کہ آدمی بار بار سوچے اللہ نے مجھے کیا دیا، کیا دیا. تب جب سوچنے لگیں گے تو ایمان، تعلیم، عہدہ، صحت، عزت، پیسہ، گھر، اولاد، خوشیاں، عمدہ کھانے، پسند کے کپڑے، یہ ایک ایک چیز سامنے آتی رہیں گی. کس چیز کا شکر ادا کریں؟ اور اس کے بعد جب کہیں گے کیا نہیں ہے تو چند چیزیں، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، 2 یا 3 چیزیں پور ہوں. اور جب دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں پریشانیاں کتنی ہیں، اپنی پریشانیوں کو جب کمپیئر کریں گے حضور کی پریشانیوں سے، وہاں پریشانیوں کی اتنی لمبی لسٹ سامنے آئے گی، ہماری وہاں کچھ بھی نہیں. ہر حال میں نمونہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں نمونہ انہی کے ذات کو بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین.